اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کی توفیق سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ دین امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تقدیر کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس موضوع کا حق ادا ہو سکے، لیکن چند باتیں جو بیان کرنے کا موقع مل جائے، جو سننے کا موقع مل جائے، وہ غنیمت ہے۔ تقدیر پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، لیکن تقدیر پہ ایمان لانا کہتے کس کو ہیں؟ کون ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ صحیح معنوں میں تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے، اور کون ہے وہ جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، چاہے یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں تقدیر پہ ایمان رکھتا ہوں؟ اس کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ تقدیر کے مراتب، درجات کتنے ہیں، تقدیر کے ارکان کتنے ہیں۔ تو تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ کتنے ہیں جائی صاحب؟ 4۔ تقدیر کا پہلا مرتبہ علم، یاد ہو گیا جی؟ تقدیر کا دوسرا مرتبہ کتابت، تقدیر کا تیسرا مرتبہ مشیت، تقدیر کا چوتھا مرتبہ تخلیق۔ اب ان 4 کے اوپر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تقدیر پہ ایمان رکھتا ہوں، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں علم پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، کتابت پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، مشیت پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، تخلیق پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، ان 4 چیزوں پہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو علم پہ ایمان رکھنا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے
جو کچھ دنیا میں ہوگا اللہ رب العزت اس سب کے بارے میں شروع سے جانتے ہیں. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ کا علم اس کے وجود سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ ماضی کے بارے میں بھی سب کچھ جانتے ہیں, حال کے بارے میں بھی سب کچھ جانتے ہیں, مستقبل کے بارے میں بھی سب کچھ جانتے ہیں, بلکہ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو نہیں ہے وہ اگر ہوتا تو کیسے ہوتا. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں. لفظ کیا بولا گیا یہاں پہ؟ ہر چیز, چاہے وہ ماضی کی ہو, چاہے حال کی ہو, چاہے مستقبل کی ہو. اللہ رب العزت سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی علم نہیں رکھتا. قرآن کا عقیدہ دیکھیے کتنا واضح ہے, لیکن ہم قرآن کے عقیدے کے خلاف محنتیں کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے, اور ہماری تگودو, ہماری محنت, ہماری جستجو کیا ہے کہ لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے, اولیاء کرام عالم الغیب ہیں, جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, صرف اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. یہ صرف میں نے کس لفظ کا معنی کیا ہے, کون مجھے بتائے گا؟ صرف میں نے جو معنی کیا نا, صرف اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں, یہ عربی کے کس لفظ کا معنی ہے؟ نہیں, الفاظ پھر سن لیں, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اور ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ صرف اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. اندہ کا معنی تو ہوتا ہے اس کے پاس, صرف کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں ایاک نعبد, کیا معنی ہے اس کا؟ تیری ہی عبادت کرتے. ہی کس کا معنی ہے یہ مجھے بتائیں ذرا. ہی کس کا معنی ہے؟ ایا کا معنی ہے یا کا معنی ہے یا نعبد کا معنی ہے؟ ہی کہاں سے لے آئے ہو وابیو؟ یہ تو بڑے افسوس کا مقام ہے جی کہ ہم ابھی تک آپ کو سورہ فاتحہ کے صحیح معنی نہیں بتا سکے. دیکھیں عربی زبان کی ترتیب کے لحاظ سے جملہ یوں بنتا ہے, دھیان سے میرے بھائی توجہ سے, عربی زبان کے جو قواعد ہیں ان کے لحاظ سے جملہ یوں بنتا ہے نعبدو کا, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, کا تیری. لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نعبدو کو لیٹ کر دیا اور کاف کو اللہ تعالیٰ پہلے لے آئے, اور جب کاف پہلے آیا تو ظاہر ہے اکیلے کاف کو پڑھنا ممکن نہیں ہے, اس لیے اس سے پہلے کیا لایا گیا؟ ایا, ورنہ کیا کہنا تھا؟ نعبدو کا. اب کیا کہا گیا؟ ایاک نعبدو. تو جب کاف پہلے آ گیا تو اس سے ہی کا معنی پیدا ہوا, صرف کا معنی پیدا ہوا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ہی کا معنی کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ کاف کے پہلے آنے کی وجہ سے. یہی صورتحال یہاں پہ ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اگر جملہ یوں بنتا ہے مفاتیح الغیب عندہ, غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, کہ صرف اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں, کسی اور کے پاس نہیں ہیں. لا یعلمها الا هو, اللہ کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں رکھتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اللہ کا علم کیا ہے
یہ وہ علم ہے جو تقدیر کا پہلا مرتبہ ہے جس کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ فرمایا جو کچھ بھی پانی میں ہے، سمندر میں ہے، دریا میں ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ علم رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی صحراؤں میں، جنگلوں میں، خشکی پہ، پہاڑوں پہ ہے، اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ میں اور آپ بھی علم والے ہیں، ایسے ہی ہے، بالکل علم والے ہیں، اس میں کون سا کوئی شک ہے؟ لیکن میرا اور آپ کا علم یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری جیب میں کیا کچھ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہماری کمر کی صورتحال آج کل کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے گھر میں فلاں چیز تھی وہ کہاں چلی گئی، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بیوی پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا علم۔ اور اللہ کا علم کیا ہے کہ سمندر میں مخلوقات کون کون سی ہیں، کتنی ہیں، ہر ایک کو اللہ رزق بھی دے رہے ہیں، اور ہر مخلوق کی ایک ایک حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ یہی صورتحال ہے جنگلوں کی، صحراؤں کی، پہاڑوں کی۔ فرمایا اللہ کا علم تو یہ ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کے گرنے والے ایک ایک پتے کے بارے میں اللہ علم رکھتے ہیں۔ درخت کا مالک نہیں جانتا کہ درخت کے اوپر کتنے پتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ کون سا پتا کب گرا درخت کا مالک نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ کون سا پتا گرنے والا ہے اللہ جانتے ہیں، درخت کا مالک نہیں جانتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کی تاریکیوں میں کسان نے جو بیج بوئے ان کی کیا کیفیت ہے، وہ بیج کتنے ہیں، کس بیج کی کیا صورتحال ہے، کس بیج سے پودا نکلنے والا ہے، کسان نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس زمین پہ، اس دنیا میں، اس کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں اللہ جانتے بھی ہیں، اور اللہ نے ایک ایک چیز کو تحریر بھی کر رکھا ہے۔ کتاب مبین لوح محفوظ میں ایک ایک چیز کے بارے میں لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ آیت جو ابھی ہم نے سنی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، یہ اللہ رب العزت کے تعارف کے اوپر مشتمل ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس میں اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا گیا نا۔ تو جب آپ قرآن کا ترجمہ اس انداز سے پڑھیں گے آپ کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی۔ لیکن جب صبح و شام قرآن کی بجائے بزرگوں کی کہانیاں ہی سنتے رہیں گے، ان کے واقعات سنتے رہیں گے، پھر بزرگوں کی عظمت دل و دماغ پہ چھا جائے گی، اور اللہ کی عظمت سے آپ ناواقف ہوں گے، اسے آپ نظر انداز کر رہے ہوں گے۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہے، قرآن کریم کی تفسیر سننے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنی کسی نہ کسی تفسیر کی کلاس میں بیٹھنے کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ تو اس ایسے پتہ چلا اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ یہ تھا تقدیر کا پہلا مرتبہ۔ اس کا کیا نام تھا؟ چھوٹے بچے بتائیں گے۔ کیوں بیٹا؟ علم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ تقدیر کا دوسرا مرتبہ کیا تھا؟ کتابت۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کو تحریر کر لیا۔ جو کچھ اللہ جانتے تھے ایک وقت آیا کہ اللہ نے اسے تحریر کروا لیا، اسے لکھوا لیا،
جس کتاب میں لکھا گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ. اس مرتبے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا تذکرہ کہاں پہ آیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ کے علم کا تذکرہ بھی تھا، اللہ کی کتابت کا تذکرہ بھی تھا. دوسری آیت جو میں نے خطبہ کے آغاز میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں زمین کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں؟ یہ ہو گیا علم. اس کے بعد فرمایا ان ذالک فی کتاب، بلکہ یہ ایک ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں درج کر رکھا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ لوح. ہو سکتا ہے کوئی سوچے بھئی یہ تو ناممکن سی بات ہے، ہم تو ایک انسان کے بارے میں سب کچھ نوٹ نہیں کر سکتے. کتنے انسانوں کے بارے میں؟ ایک انسان کے بارے میں ہر چیز نوٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، تمام جنوں، تمام درختوں، تمام پہاڑوں، تمام دریاؤں، ہر چیز، ہر مخلوق کے بارے میں ایک ایک چیز نوٹ کر رکھی. کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ نے تو کن کہنا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت. وہ تھا اللہ تعالیٰ کا علم. تو تقدیر اللہ کے علم کا نام بھی ہے، تقدیر اللہ کی قدرت کا نام بھی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ رب العزت نے آسمانوں زمین کی پیدائش اور تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کے بارے میں لکھ لیا تھا. ہر مخلوق کے بارے میں اللہ نے تحریر کر لیا تھا. کس کس نے پیدا ہونا ہے، کس کی کیا عمر ہوگی، کس کو کہاں سے رزق ملے گا، کون کہاں زندگی گزارے گا، کون کہاں پہ کون سے اعمال سر انجام دے گا. یہ سب کچھ آسمانوں زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا ہے. کتنے مراتب ہو گئے جی؟ 2. تیسرے نمبر پہ مشیت. مشیت کا معنی کیا ہے؟ چاہنا. جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی. عربی میں عربی والی مرضی نہیں، عربی میں مرضی کا معنی کچھ اور بن جاتا ہے. عربی میں مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر راضی بھی ہیں. نہیں، میں اردو والا لفظ مرضی مراد لے رہا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کی مشیت کے بغیر ہو رہا ہو. ابلیس لوگوں کو صبح و شام گمراہ کر رہا ہے، اور کئی انسانی شیاطین صبح و شام لوگوں کو شرک کی، بدعات کی، گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں. کیا یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مشیت سے کر رہے ہیں، یا اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے میرا. اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مرضی کے بغیر، آپ کہتے ہیں نہیں. میں کس کی بات مانوں جی؟ ایک ہی مسجد کے نمازیوں میں اختلاف ہو گیا تو معتزلہ پھر سچے نکلے نا. معتزلی سچے نکلے، ان کی بھی عقل نہیں مانتی تھی. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے
کہ گناہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہو، زنا اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہو، چوری اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے۔ یہ آگے تذکرہ آنے والا ہے بہرحال اس گفتگو کا۔ تو میرے بھائیوں، صحیح موقف یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر گناہ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ چاہتا نہیں ہے لیکن بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر یہی مطلب ہوگا نا کہ ابلیس اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ روک نہیں سکتے، مشیت اللہ کی نہیں ہے اس میں، بس اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غصہ آ رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ نہیں میرے بھائی، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نیکی ہو یا گناہ اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مشیت میں اور اللہ کی محبت میں، مشیت میں اور اللہ کی رضامندی میں فرق ہے۔ گناہ میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ گناہ میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ اللہ راضی نہیں ہے گناہ، لیکن اللہ نے چھٹی دے رکھی ہے، جو کرنا کر لو بھائی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے نبی بھیج دیے علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کتابیں نازل کر دی، ہم نے راستہ سیدھا دکھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ نیکیاں کرو یا گناہ کرو۔ تو جو گناہ کر رہا ہے اس کی رسی اللہ نے ڈھیلی کر رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر گناہ ہو رہے ہیں، نہیں، اللہ نے خود ہی دنیا کو آزمائش گاہ قرار دیا۔ تو یہاں پہ ہر ایک کو مہلت دے دی گئی ہے، ہر ایک کو ارادہ دیا گیا ہے، ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے، نیکی کرنی ہے نیکی کر لو، گناہ کرنی ہے گناہ کر لو۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت، لیکن جب چوری ہوتی ہے اس میں اللہ کی مشیت ہے، رضامندی۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ کی مشیت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں اس مرتبے کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس میں اس کی مشیت ہوتی، ما یشاء، جیسے اس کی مشیت ہوتی ہے ویسے وہ پیدا کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں وہ چاہتا ہے اسے پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَخْتَارُ، اور اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، دوسری مخلوقات پہ فضیلت دے دیتا ہے، دوسری مخلوقات پہ فوقیت دے دیتا ہے، برتری دے دیتا ہے۔ یہ سب اس کی مرضیاں ہیں، یہ سب اس کی مشیتیں ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، فرمایا مَا كَانَ لَهُ الْخِيَرَةُ، اس میں تمہاری مرضی نہیں چلتی، تمہاری مشیت نہیں چلتی۔ سب اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں، ذرا دھیان سے سنیے گا، قرآن حکیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے۔ فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، جو ٹھیک رہنا چاہے، تو قرآن اس کے لیے واعظ کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لمن شاء، جس بندے کی مشیت ہوگی، جس بندے کی مرضی ہوگی کہ میں نصیحت حاصل کروں، قرآن اس کے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے ثابت کیا کہ بندے کی بھی مشیت ہوتی ہے، بندے کا بھی ارادہ ہوتا ہے، بندے کا بھی اختیار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ہی کہا سن لو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین،
تمہاری مشیت رب کی مشیت کے تابع ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کوئی ایک بھی ایسی حرکت کر جاؤ, کوئی ایک بھی ایسا لفظ ادا کر سکو, کوئی ایک بھی ایسا فیصلہ کر لو جس میں اللہ کی مشیت نہ ہو. اللہ کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے, انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, لیکن انسان کا اختیار, انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت کے تابع ہے. کتنے مراتب ہو گئے جی؟ یہ تینوں جلدی سے کون بتائے گا بچوں میں سے؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ جی بیٹا. مشیت. شاباش بیٹا, بہت اچھے بہت اچھے, ماشاء اللہ. اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکتیں ڈالے, آپ کو آپ کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. کتنے آپ کے والد صاحب؟ ان کو نہیں لے کر آئے؟ ہاں جی, اچھا چلیے, شاپ پہ ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں. چوتھے نمبر پہ, چوتھا مرتبہ کیا تھا جی؟ تخلیق. اللہ رب العزت ہر ایک کے بارے میں پہلے علم رکھتے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنا یہ علم نوٹ کر لیا, اسے تحریری شکل دے دی جسے لوح محفوظ کہتے ہیں. پھر اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ خلق, تخلیق, ہر چیز کے خالق اللہ رب العزت ہیں. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خالق اللہ رب العزت نہ ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے خالق ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خالق اللہ رب العزت نہ ہو. سوال پیدا ہوا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ والے ان اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ نے کہا واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تمہارا بھی خالق, تمہاری ایک ایک حرکت کا بھی خالق, تمہارے ایک ایک عمل کا خالق. تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے. گمراہ فرقوں نے کہا نہیں, اگر ہم نے یہ مان لیا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا گناہ کا خالق بھی اللہ ہے, چوری کے عمل کا خالق بھی اللہ ہے. تو یہ اللہ کی توہین ہو جائے گی. لو جی, اب اللہ کو توہین سے بچانے لگے ہیں. کیا کرنے لگے ہیں؟ بولیے ذرا. اللہ کو توہین سے بچانے لگے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے اچھے کاموں کا, برے کاموں کا خالق کون ہے جی؟ انسان خود. لو جی, اللہ کو بچاتے بچاتے نتیجہ کیا نکالا کہ ایک کی بجائے خالق کتنے ہو گئے؟ دو. کہاں ہر انسان خالق بن گیا؟ کہاں توحید کا عقیدہ کہ خالق ایک ہے, اور کہاں یہ گندا عقیدہ کہ ہر کوئی خالق ہے. یہ جو لوگ میدان میں آتے ہیں نا ادب کے نام پہ, یہ بڑے عجیب کھیل کھیل جاتے ہیں. تو صحیح بات پھر کیا ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اچھا, اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو جب میں نے چوری کی تو مجھے سزا کیوں ملتی ہے؟ خالق تو اللہ ہے. تو خالق اللہ ہے, لیکن اللہ نے مجھے ارادہ دیا, چوری کرنی ہے کرو, نہیں کرنی نہ کرو. اللہ نے مجھے اختیار دیا, چوری کرنی ہے کرو, نہیں کرنی تو نہ کرو. تو جن جن اعمال میں, اقوال میں اللہ نے مجھے ارادہ دیا ہے, اختیار دیا ہے, وہاں پہ میرا حساب ہوگا. اور جہاں اللہ نے مجھے ارادہ نہیں دیا, اختیار نہیں دیا, وہاں پہ میرا حساب نہیں ہوگا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا گلا کیوں خراب ہوا تھا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارا قد کیوں چھوٹا تھا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارا رنگ کیوں کالا تھا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بال چھوٹے کیوں تھے یا بڑے کیوں تھے, کیونکہ ان امور میں اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا, اور جہاں پہ اختیار دیا ہے وہاں پہ حساب ہوگا.
تو میرے بھائیو کتنے مرتبے ہو گئے یہ؟ 4. تقدیر پہ ایمان لانے والا وہ کہلائے گا جس کا ان 4 مراتب کے اوپر ایمان ہوگا. اور یاد رکھیے ان مراتب کے معاملے میں ماضی میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی کئی لوگ گمراہ ہوئے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ تقدیر کی دین میں کیا اہمیت ہے. یہ روایت امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. راوی ہیں یحییٰ بن یعمر. راوی کون ہے جی؟ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری ہم حج کے لیے نکلے, عمرے کے لیے نکلے. کہاں سے؟ بصرہ سے. یعنی کہ بصرہ سے, بصرہ کہاں آج کل جی؟ عراق میں. تو وہاں سے نکلے مکہ مدینہ کی جانب. اور کہتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے جس آدمی نے تقدیر کا انکار کیا وہ معبد جہنی تھا. وہ کون تھا؟ معبد جہنی تھا. کہتے ہیں ہم حج عمرے کے لیے نکلے تو ہماری خواہش یہ تھی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نبی علیہ السلام کے صحابی مل جائیں تاکہ ہم ان سے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کر سکیں جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. جو کیا کر رہے ہیں؟ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہماری ملاقات ہوگی عبداللہ بن عمر سے, اور وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. ہم دونوں میں سے ایک ان کی دائیں جانب ہو گیا, دوسرا بائیں جانب ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن حمیری کی خواہش یہ ہوگی کہ گفتگو کا آغاز میں کروں. چنانچہ گفتگو کا آغاز میں نے کیا. میں نے ان سے کہا انہو ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتقفلون العلم ویزعمون اللہ قدر وان الامر انف. کہ ہماری جانب کچھ لوگ ایسے سامنے آئے ہیں, ایک ایسا گروپ سامنے آیا ہے لوگوں کا جن کا نظریہ یہ ہے, جن کی سوچ یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, علم لیتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفْ. اور دنیا میں جب کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تب اللہ کے علم میں آتا ہے, پہلے سے اللہ کے علم میں نہیں ہوتا. اللہ رب العزت قبل از وقت نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے, کون کیا کرنے والا ہے. اور یاد رکھیے گا انہوں نے بھی عقیدہ اللہ کے ادب کے نام پہ اختیار کیا ہے. یہ ادب کے نام پہ کئی جرائم ہوتے ہیں. جیسے بدعت جو ہے وہ بھی نیکی سے محبت کے نام پہ ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے اذا لقیت اولئک, جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو, فاخبرہم اننی بریء منہم وہم براء منی, ان کو بتا دینا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ پیغام ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور تم لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ سکھ مسلمان بھائی بھائی, ہندو مسلمان بھائی بھائی, ایسے ہی ہے نا, سارے بھائی ہیں نا ہمارے. پھر بعد میں چھری بھی چلاتے ہیں ہمارے اوپر, ایسے ہی ہے. جب علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو قتل کریں,
ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے اوپر ظلم کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، نہیں، بالکل نہیں، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. لیکن اسلام کی یہ تعلیمات بھی نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دلی دوست جانیں، ان سے دلی طور پہ محبت کریں. یہ بھی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا عقیدہ سیکھیے. اعلان کرنا ہوگا کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. جو ان چیزوں کا انکار کرے جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرے، جو اللہ کے کسی رسول کو ماننے سے انکار کر دے، جو آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کو ماننے سے انکار کر دے، جو آخرت پہ ایمان لانے سے انکار کر دے، جو آخرت کی کئی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے کہ میں جنت نہیں مانتا، یہ فردی چیز ہے، میں جہنم نہیں مانتا، یہ خیالی چیز ہے، میں ترازو کو نہیں مانتا، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. جو ایسی باتیں کرے اسے سمجھائیں، نہیں سمجھتا تو اس سے کہیں کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، بائیکاٹ ہے میرا تمہارا. ہم کہتے ہیں نہیں جی، سب بھائی بھائی ہیں. تو عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں عبداللہ بن عمر کے ان الفاظ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دو، حالانکہ عبداللہ بن عمر کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ میں. وہ کہاں رہتے ہیں؟ لیکن پیغام پہنچا رہے ہیں اپنا. روز قیامت ان کو اجر و ثواب ملے گا اس پیغام پہ کہ میں نے اپنا حق ادا کیا تھا، مدینہ میں بیٹھ کے اعلان لا تعلقی کیا تھا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ آپ کی کوشش سے جرم ختم ہو جائے. آپ مدینہ میں بیٹھے ہیں، بصرہ میں جرم کیسے ختم ہوگا؟ لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. اب یہ جو عورتیں، آوارہ عورتیں میدان میں آئی ہیں، آپ ان کے معاملے میں جہاں بیٹھے ہیں گفتگو کیجئے. اس فتنے کے بارے میں لوگوں کو خبردار کیجئے. یہ مت سوچئے کہ گھر میں بیٹھ کے گفتگو کرنے سے کیا ہوگا. یہ مت سوچئے کہ ایک مسجد میں بیٹھ کے گفتگو کرنے سے کیا ملے گا. آپ اپنے حصے کا کام کریں، جو محنت آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. عبداللہ بن عمر کی گفتگو جاری ہے. پہلے اعلان لا تعلقی کیا ہے، اعلان برات کیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، اس ذات کی قسم جس کی قسم اٹھایا کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. عبداللہ بن عمر کس کی قسم اٹھایا کرتے تھے؟ بیٹا بتائے گا. کیوں بیٹا؟ عبداللہ بن عمر کس کی قسم اٹھاتے تھے؟ ماما کی کہ بابا کی؟ ابو کی. ہاں جی، عبداللہ بن عمر کس کی قسم اٹھایا کرتے تھے بیٹا؟ جی بیٹا آپ بتائیں، آپ ہی بتائیں دوبارہ. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس کی قسم اٹھایا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کی میں قسم اٹھایا کرتا ہوں، اور قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں علم تب ہوتا ہے جب وہ واقع ہوتی ہے، قبل از وقت علم نہیں ہوتا، ان کو یہ بھی بتا دو کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر گولڈ ہو، سونا ہو، اللہ کی راہ میں دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس مال سے مسجدیں بنائے، یتیموں کو دے، ایمبولینسیں چلتی ہوں، ہاسپٹل ہوں، اور سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دے، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا جب تک کہ تقدیر پہ ایمان نہیں لائے گا. بڑے عظیم الفاظ ہیں جناب عبداللہ بن عمر کے. ہم ہر ایک کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ. چاہے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ اگر جہنم ہوئی بھی نا تو میں وہاں پہ بھی لوگوں کی خدمت کروں گا. ہم کہتے ہیں نہیں، ایمبولینسیں تو چلتی ہیں نا جی. اور میں خبردار کر دوں آپ کو، یہ جو آپ کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جن کے اوپر آپ فخر کرتے ہیں، میں یہ موجودہ سائنسدانوں کی بات نہیں کر رہا، ماضی کے سائنسدان جنہوں نے فلاں نے یہ ایجاد کیا، فلاں نے یہ ایجاد کیا،
ان میں سے اکثر کے عقائد بڑے خطرناک ہیں. ذہانت زیادہ مل جائے اور انسان اپنی ذہانت پہ اعتماد کرے, قرآن و سنت پہ اعتماد نہ کرے تو گمراہ ہو جاتا ہے. یہ فلاسفہ, ان میں سے کئی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت جہنم کی باتیں خیالی ہیں, بس لوگوں کو ذرا ڈرانے کے لیے, نیکی کا شوق پیدا کرنے کے لیے. حقیقت میں کوئی جنت نہیں, کوئی جہنم نہیں. اللہ تعالیٰ قبر منور فرمائے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی, انہوں نے ایسے تمام لوگوں کی حقیقت کو واضح کیا ہے. تو عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا لمبا ہے جی؟ پہلے بھی بات ہو چکی ہے یہاں پہ, بتائیے اب تو. 7 کلومیٹر لمبا اور چوڑائی اس کے علاوہ. اتنا لمبا پہاڑ ہو کس چیز کا؟ سونے کا, اور آپ اللہ کی راہ میں صرف کر دیں, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. تو جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہے, توحید نہیں ہے, آپ نیکی کے خیر کے جو بھی کام کریں آپ 0/0 ہیں. لیکن ہمارے مسلمان وہ رشک کر رہے ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک درس میں کہا ہے کہ وہ بچی جو فوت ہوگی کیا, جس کا نام تھا الفا کریم, اس کا انٹرویو کبھی آپ سنیں تو اس میں کہتی ہے کہ مجھے, وہ کیا نام ہے اس کا, بل گیٹس نے مجھے 10 منٹ دیے ملاقات کے لیے, اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ الفاظ تو ایسے نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ گناہ پہ مشتمل ہیں, لیکن عام طور پہ مسلمان ایسے ہیں کہ وہ ایسے افراد سے دلی محبت کرتے ہیں, اور کافر سے دلی محبت کرنا جرم ہے. ہاں کو کافر مظلوم ہے آپ اس سے تعاون کریں, کافر کو قرضہ چاہیے آپ دے سکتے ہیں, لیکن دلی محبت آپ اس سے کریں اس بات کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی آئے گا جو بہت موٹا تازہ ہوگا, صاحب حیثیت ہوگا, لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا وزن, اس کی قیمت کیا ہوگی؟ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہوگی. یہ کون ہوگا؟ لوگ جس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے ہوں گے؟ بڑا سمجھدار ہے جناب, بڑا خوبصورت ہے جناب, کیا شخصیت ہے اس کی. لوگ اس سے آٹو گلاف لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہوں گے. اچھا فٹ بال کھیلنے والا, آپ کو پتا ہے کہ دنیا پوجتی ہے اس کو جو اچھا فٹ بال کھیلنے والا ہو. کرکٹ تو یہ تو بہت پاکستان انڈیا 2-3 ممالک میں ہے بس. فٹ بال انٹرنیشنل گیم ہے, اور جو اچھا فٹ بالر ہو اس سے محبت کرنے والے کروڑوں میں ہوتے ہیں, اربوں میں ہوتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں, اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے نام کی شرٹس پہن لیتے ہیں, اس کی تصویریں گھروں میں لگا لیتے ہیں. نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس حرکت سے خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے وعدے کر دیا کہ جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ان پہ جب آپ کا ایمان نہیں ہے تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد عبداللہ بن عمر, یہ عبداللہ بن عمر کے ذاتی الفاظ تھے, یہ کیا تھے ان کے؟ اب دلیل دینا ضروری ہے. پھر دلیل دی, کہتے ہیں, اب یہ حدیث آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی, میں جلدی کے ساتھ یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بتایا. عبداللہ بن عمر کے والد صاحب کا نام کون سا بچہ جانتا ہے؟ جی بیٹا, بہت اچھے ماشاءاللہ. عبداللہ بن عمر کے والد کا نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. بہت اچھے بیٹا. تو یہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا, اس کے کپڑے انتہائی سفید, صاف ستھرے سفید,
اور بال اس کے سیاہ، انتہائی سیاہ، لگتا نہیں تھا کہ وہ مسافر ہو، کیونکہ مسافر کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں جی، اور بالوں کے اوپر کیا پڑا ہوتا ہے؟ گرد و غبار، اور اسے جانتا بھی کوئی نہیں ہم میں سے۔ یا تو مسافروں والی نشانیاں ہوتی تو ہم کہتے جی مسافر ہے، اگر وہ مدینہ کا ہے مسافر نہیں ہے تو اسے کوئی نہ کوئی تو پہچانتا ہو، ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے، اور سوال کرتا ہے، پہلا سوال یہ بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اسلام نام ہے توحید و رسالت کے اقرار کا، اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق اور جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور حج کریں اور رمضان کے روزے رکھیں، یہ ہو گیا اسلام۔ دوسرا سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائیں، اور آسمانی کتابوں پہ ایمان لائیں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لائیں، اور آخرت پہ ایمان لائیں، اور تقدیر پہ ایمان لائیں۔ ایمان کتنی چیزوں پہ لانا ہے؟ 6 چیزوں پہ۔ اس کے بعد سوال ہوا، تیسرا سوال، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب نماز پڑھیں، جب کوئی عبادت کریں تو عبادت کا انداز اتنا عمدہ ہو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جس کو پتا ہو کہ میرا رب میرے سامنے ہے، کیا نماز توجہ سے پڑھے گا یا بے توجہ ہی سے پڑھے گا؟ توجہ سے پڑھے گا۔ اور اگر اتنا یہ عقیدہ آپ نہیں اپنا سکتے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سوال نمبر 4، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو قیامت کب آئے گی، اس بارے میں جتنا علم تمہارے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے، نہ تمہیں اس کے بارے میں علم ہے نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اس کے بارے میں علم، اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا، آخری سوال، کہ قیامت کی چند نشانیاں بتا دیں جو ہم دیکھیں تو پتہ چلے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی جنم دے گی اپنی مالکن کو۔ جس زمانے میں لونڈیاں پیدا کریں کس کو؟ اپنی مالکن کو، تو جان لیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ کیا مطلب ہے لونڈی جنم دے اپنی مالکن کو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کے کئی مطلب بتائے ہیں، حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو کون کرتا ہے؟ جو مالکن لونڈی کے ساتھ کرتی ہے۔ یوں لگے گا کہ بیٹی مالکن ہو اور ماں لونڈی ہو، نافرمانی عام ہو جائے گی۔ نمبر 2 فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے ایسے لوگوں کو جو بے لباس ہوں گے، ننگے، جوتوں کے بغیر ہوں گے، فقیر ہوں گے، بکریوں کے چرواہے ہوں گے، وہ بلند و بالا بلڈنگ بنانے کے معاملے میں ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ تمہاری بلڈنگ 20 منزلہ، میں 25 منزلہ بناؤں گا، تمہاری 25 منزلہ میں 50 منزلہ بناؤں گا، تمہاری 50 منزلہ میں 100 منزلہ بناؤں گا۔ یہ ہے قیامت کی دوسری نشانی۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ وہ آدمی اس کے بعد چلا گیا، کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ ایسے ہی رہا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اتدری من السائل، عمر جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ عمر فاروق دوسرے خلیفہ راشد، اس امت کے ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پہ ولی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون تھا۔ اور آپ کی مساجد میں کیا کہانیاں سنائی جاتی ہیں
کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک خادم فوت ہو گیا. اس کی بیوی روتی روتی شیخ کے پاس آئی, کہا شیخ صاحب میرے خاوند کو زندہ کیجئے. شیخ صاحب مراقبے میں چلے گئے اور مراقبے میں دیکھا کہ موت کا فرشتہ روحوں کی تھیلی لے کر آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے. شیخ صاحب نے کہا میرے خادم کی روح میرے حوالے کر دو. موت کا فرشتہ کہنے لگا میں نے اللہ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کیا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر اس کی روح آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. شیخ صاحب کو غصہ آیا. شیخ صاحب نے روحوں کی تھیلی پہ جھپٹا مارا اور ساری تھیلی پکڑ لی اور ساری روحیں نکل گئی. اس دن جتنے لوگ فوت ہوئے تھے سارے دوبارہ زندہ ہو گئے. آپ استغفر اللہ کہتے ہیں, وہ سبحان اللہ کہتے ہیں. اور شیخ کا اس کہانی میں کوئی قصور نہیں ہے. شیخ انشاءاللہ اللہ کے ولی تھے. شیخ بہت بڑے عالم دین تھے. شیخ توحید بیان کرنے والے تھے. شیخ نماز میں رفع الیدین کرنے والے تھے. شیخ نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنے والے تھے. ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں, ترجمہ ہم نے نہیں کیا, انہوں نے کیا ہے. پاکستان میں شیخ کی کتابوں کا ترجمہ ملے گا, ترجمہ کرنے والے ہم نہیں, 11ویں منانے والے ہیں. اور کتابوں میں شیخ کا عقیدہ بھی موجود ہے, شیخ کی نماز بھی موجود ہے. تو یہاں پہ عمر فاروق کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون صاحب تھے. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ جبریل تھے. یہ اس لیے آئے تھے تاکہ سوالات کر کے تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں. صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے, فرشتہ ہے یا کون ہے. اور یہ لوگ کیا کہانیاں بناتے ہیں کہ جناب شیخ نے موت کے فرشتے سے روحیں چھین لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائیو, عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کر کے وعدے کر دیا کہ تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان لانا ضروری ہے. جو تقدیر کا منکر ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ اوت پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی نہیں ہے. اور تقدیر پہ وہی ایمان لائے گا جو تقدیر کے ان چاروں مراتب پہ ایمان لائے گا جن کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے اور انہیں دنیا کے آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو نمازی بنائے, توحیدی بنائے, بدعات سے کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا بنائے, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی. یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے, ان کو عافیت دے. جو قبروں میں جا چکے ان کی قبریں منور فرما, ان کی قبریں کشادہ فرما, ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. میرے ماموں چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں. 40-50 سال وہ امامت کرتے رہے, خطابت کرتے رہے. ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے, اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. اور جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے جس کے بھی والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہوا ہے, سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے, یا اللہ ان کو عافیت دے. اور یہاں پہ بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ میری بانجی بیمار ہے, اسے ابھی ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں, دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی محنتیں قبول فرمائے جنہوں نے یہ مسجد بنائی, جو مسجد کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں, جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں, جو مسجد کی ٹینشن لیتے ہیں, جو مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی نہ کسی مسجد کا خادم بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قرآن کا, دین کا, مساجد کا کام لے لے. اور ہمارے علماء کرام شیخ عبد الوکیل صاحب اور شیخ حامد صاحب اور دیگر علماء کرام جو محنتیں کر رہے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی پھسلن سے اور اخطاء سے محفوظ رکھے. اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. اللہ لوگوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.